لیبارٹری میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ طاہر کو دھیمی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ پروفیسر ناصر علی تھے جو منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ طاہر ان کا ماتحت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پروفیسر ناصر ایک بڑی الجھن میں مبتلا ہیں۔ جس تجربے پر وہ گزشتہ 4 سال سے دن رات کام کر رہے تھے وہ تکمیل کی سرحد پر تھا۔ بس ذرا سی کسر رہ گئی تھی۔ طاہر کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر سکیں گے۔ پروفیسر ناصر کے سر پر کئی سال سے ٹائم مشین بنانے کا خبت سوار تھا۔ 4 سال کے صبر آزما عرصے کے بعد اب پروفیسر ناصر کو محسوس ہوا وہ ٹائم مشین جیسی تہلکہ خیز ایجاد مکمل کرنے والے ہیں۔ وہ سپر کمپیوٹر کی اسکرین پر ابھرنے والے اعداد و شمار دیکھتے، پھر کی بورڈ سے ان میں کمی بیشی کرتے اور دائیں طرف ایک خالی میز پر پھیلے ہوئے نقشے میں بھی اضافہ کرتے، پھر تبدیلی کے بارے میں بتاتے۔ نقشہ اسی ادھوری ٹائم مشین کا تھا۔ طاہر بڑی سی گول اور چمکیلی دھات کی بنی ہوئی ٹائم مشین کے پرزوں میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک گھڑی نے الارم بجانا شروع کر دیا۔ پروفیسر ناصر چونک کر بولے، ارے صبح 6 بجے کا کام شروع کیا تھا اور اتنی جلدی شام کے 6 بج گئے، کمال ہے۔ طاہر تھکے تھکے انداز میں مسکرایا، سر اگر ہم مزید کچھ وقت دیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ آج پوری رات میں بے چین رہوں گا۔ پروفیسر ناصر نے آج کا کام کمپیوٹر میں محفوظ کر کے اسے بند کیا اور سامان سمیٹنا شروع کیا۔ برخوردار میں بھی کم بے چین نہیں رہوں گا۔ مجھے تو اپنا ہوش نہیں، لیکن مجھے اپنے اکلوتے بیٹے معیز کا ہمیشہ خیال رہتا ہے۔ طاہر ان کے ساتھ لیبارٹری سے باہر نکل آیا۔ یہ لیبارٹری پروفیسر ناصر کی کوٹھی میں ہی قائم تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر اور لباس تبدیل کر کے لان میں آئے تو چائے کی میز پر معیز کو اپنا منتظر پایا۔ 6 سالہ معیز اپنے ننھے ننھے ہاتھ میز پر ٹکائے کوئی نظم گنگنا رہا تھا۔ پروفیسر ناصر خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے اور اس کی آنکھوں پر رکھنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھائے تو اچانک معیز بول اٹھا، مجھے آپ کے آنے کا وقت اور عادتوں کا پتہ ہے۔ پروفیسر ناصر ہنستے ہوئے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اب بہت بڑے ہو گئے ہو؟ معیز نے شکایتی انداز میں کہا، ابو جان آج میری سالگرہ ہے، میں 7ویں سال میں داخل ہو گیا ہوں۔ پروفیسر ناصر نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری سالگرہ یاد ہے اور اپنا وعدہ بھی یاد ہے، چلو اٹھو ہم فن لینڈ چلتے ہیں۔ معیز خوش ہو گیا۔ اس کی خوشی میں پروفیسر ناصر کی خوشی تھی، کیونکہ اب وہ ان کی زندگی کا محور تھا۔ ان کی بیوی معیز کی پیدائش کے 1 سال بعد چل بسی تھیں۔ انہوں نے معیز کو ماں اور باپ بن کر پالا تھا اور کبھی اسے ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ پروفیسر ناصر جوان تھے۔ انہوں نے کم عمری میں ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے شعبے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہیں اپنے کام سے بے حد لگاؤ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ معیز کو بھی اچھا خاصا وقت دیتے تھے۔ پروفیسر ناصر معیز کو لے کر فن لینڈ پہنچے تو نت نئے جھولے دیکھ کر معیز خوش ہو گیا۔ مہینے میں 1 بار وہ اپنے ابو جان کے ساتھ یہاں ضرور آتا تھا۔ معیز نے ضد کرتے ہوئے کہا، ابو جان اب میں بڑا ہو گیا ہوں، چھوٹا تھا تو چھوٹے جھولوں پر بیٹھتا تھا، آج میں اس اونچے والے جھولے پر بیٹھوں گا۔ پروفیسر ناصر نے اس جھولے کو دیکھا جس کی طرف معیز نے اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے کہا، نہیں بیٹا وہ بہت اونچا ہے، ویسے بھی تمہیں اونچائی سے چکر آتے ہیں۔ لیکن معیز ضد کرتا رہا اور آخر پروفیسر کو اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انہوں نے ٹکٹ لے کر معیز کو جھولے میں بٹھایا اور خود تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ جھولا آہستہ آہستہ گھومنا شروع ہوا تو ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر جھولے نے رفتار پکڑ لی اور اب وہ بہت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ پروفیسر ناصر نے چلا کر معیز سے کہا، معیز اپنی سیٹ پر مضبوطی سے جم کر بیٹھو۔ اچانک فضا میں ایک زوردار چیخ ابھری۔ ایک لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا۔ پروفیسر ناصر دہل کر رہ گئے۔ تیزی سے گھومتے ہوئے جھولے کے درمیان انہیں کوئی بچہ تاروں اور پائپوں سے ٹکراتا ہوا گرتا نظر آیا۔ پھر کئی افراد چلائے، ارے جھولا روکو، کوئی بچہ گر گیا ہے۔ پروفیسر ناصر نے پھٹی پھٹی وحشت زدہ آنکھوں سے گرنے والے بچے کو دیکھا۔ وہ سب انہیں بھیانک سا خواب لگا۔ گرنے والا بد نصیب بچہ ان کا اپنا بیٹا معیز ہی تھا۔ جھولا روکا جا چکا تھا۔ معیز مردہ حالت میں جھولے کے فولادی فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے خون نے گویا وہاں سرخ تالاب بنا دیا تھا۔ پروفیسر ناصر کے منہ سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کڑا وقت تو گزر گیا، لیکن وہ پروفیسر کے زخموں پر مرہم نہ رکھ سکا۔ ان کے ذہن میں وہ حادثہ اب تک تازہ تھا جیسے کل کی بات ہو۔ بار بار ان کی نگاہوں کے سامنے ہنستا کھیلتا معیز آ جاتا۔ پروفیسر ناصر ایک دم بوڑھے لگنے لگے تھے۔ اس دوران طاہر انہیں دلاسا دیتا رہا،
سر آخر کب تک آپ یوں ہی زندگی گزاریں گے؟ معیز بس اتنی ہی عمر لکھوا کر آیا تھا۔ پروفیسر ناصر چھت کو گھورتے ہوئے بولے، میرے بیٹے کو بدقسمتی نے مجھ سے چھینا ہے۔ طاہر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر حقیقت سے منہ موڑنا نادانی ہے۔ آپ اپنی زندگی کیوں برباد کرتے ہیں؟ آپ اپنے کارناموں میں مصروف ہو جائیں، کسی نہ کسی طرح دل لگ ہی جائے گا۔ پروفیسر ناصر کو اچانک ایک جھٹکا سا لگا اور وہ پرجوش انداز میں بولے، میں گزرے ہوئے وقت میں واپس جا کر معیز کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی ٹائم مشین کے ذریعے میں ایسا کر کے رہوں گا۔ طاہر غمزدہ انداز میں انہیں دیکھنے لگا جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو۔ پروفیسر ناصر ایک بار پھر اپنے کام میں دل جمی سے لگ گئے اور آخر 4 مہینوں کی انتھک کوششوں کے بعد وہ ادھوری ٹائم مشین مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس روز پروفیسر ناصر بہت پرجوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ٹائم مشین کے کل پرزوں کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد طاہر سے کہا، میں اس مشین کی ایجاد سے اتنا خوش نہیں ہوں جتنا اپنے بیٹے سے ملنے کے تصور سے خوش ہوں، اس لیے میں خود کو تجربے کی بھینٹ چڑھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے طاہر کو اس کا کام سمجھایا اور لوہے کے گولے جیسی ٹائم مشین میں نصب کرسی پر بیٹھ گئے۔ طاہر نے سپر کمپیوٹر پر مختلف ہندسے درج کرنے شروع کر دیے۔ اچانک ٹائم مشین تیز روشنی سے بھر گئی اور پھر وہ پروفیسر ناصر سمیت غائب ہو گئی۔ ٹائم مشین نے پروفیسر ناصر کو کئی مہینے پیچھے پہنچا دیا تھا، جب معیز کی سالگرہ کا دن تھا اور پروفیسر ناصر معیز کے ساتھ فن لینڈ میں جھولے کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ معیز ضد کر رہا تھا، ابو جان اب میں بڑا ہو گیا ہوں، چھوٹا تھا تو چھوٹے جھولوں میں بیٹھتا تھا، آج میں اس اونچے والے جھولے میں بیٹھوں گا۔ پروفیسر ناصر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پورا ماحول وہی تھا، وہ ماضی میں تھے، ان کے سامنے ان کا بیٹا بھی تھا۔ انہیں معیز کا ضد کرنا عجیب لگ رہا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح اسے جھولے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے سخت لہجے میں کہا، بس خاموش، تم بہت ضدی ہو گئے ہو۔ معیز کا معصوم چہرہ مرجھا گیا، جھولا گھومنے لگا تیز اور تیز۔ اس نے پوری رفتار پکڑ لی۔ پروفیسر ناصر اب مطمئن ہو گئے تھے کہ اس بار انہوں نے معیز کو جھولے میں بیٹھنے نہیں دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر ایک دکان پر پاپ کارن مل رہا تھا۔ وہ معیز کو وہیں چھوڑ کر پاپ کارن خریدنے چلے گئے۔ معیز جھولے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک تیز گڑگڑاہٹ ابھری، پھر ایک دھماکہ ہوا۔ بے شمار درد بھری اور خوف زدہ چیخیں بلند ہوئیں۔ پروفیسر ناصر بوکھلا کر پلٹے تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک منظر دیکھا۔ تیز جھولے میں سے نہ جانے کیسے ایک ڈبہ نکل گیا تھا اور وہ اڑتا ہوا معیز پر آ گرا تھا۔ پروفیسر ناصر کی آنکھیں دہشت سے پتھرا گئیں۔ بیٹے کی دوسری بار حادثاتی موت نے انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ پروفیسر اپنے وقت میں لوٹ آئے تھے جہاں تنہائی تھی۔ طاہر نے انہیں دیکھا، ان کا چہرہ مردے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ وہ چیخے، میں اسے نہیں لا سکا، اسے نہیں بچا سکا۔ طاہر نے آگے بڑھ کر انہیں جھنجھوڑا، سر ہوش میں آئیں، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، اس واقعے کو بھول جائیں۔ پروفیسر ناصر نے اسے دھکیلا، نہیں، میں پھر جاؤں گا، اسے پھر بچاؤں گا، میں ابھی اور اسی وقت دوبارہ جاؤں گا، تم اپنا کام کرو۔ یہ کہہ کر پروفیسر ناصر ایک بار پھر ٹائم مشین کی کرسی پر جا بیٹھے۔ طاہر سپر کمپیوٹر کے ذریعے سے ٹائم مشین کو احکامات دینے میں مصروف ہو گیا۔ چند منٹ بعد ٹائم مشین وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ پروفیسر ناصر دوبارہ اس وقت میں جا پہنچے جب معیز کی سالگرہ کا دن تھا۔ پروفیسر ناصر نے ایک بار پھر خود کو معیز کے ساتھ فن لینڈ میں پایا۔ ان کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر دوسری بار بھی ٹائم مشین نے انہیں فن لینڈ میں کیوں پہنچایا ہے۔ انہوں نے بہت غور کیا لیکن یہ معمہ حل نہ کر سکے۔ کچھ فاصلے پر وہی خونی جھولا گھوم رہا تھا۔ معیز ان سے ضد کرنے لگا کہ وہ جھولے میں بیٹھے گا۔ پروفیسر ناصر نے اس بار اسے سختی سے منع کر دیا اور اسے لے کر جھولے سے دور ہونے لگے۔ انہوں نے معیز کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ معیز پلٹ کر جھولے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک پروفیسر ناصر کو چند چیخوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے گھبرا کر دیکھا تو انہیں کئی آدمی دوڑتے ہوئے نظر آئے جو ایک مجرم کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہاں بھگدڑ مچ گئی، پھر گولی چلنے کی آواز نے مزید دہشت پھیلا دی۔ معیز پروفیسر ناصر سے چمٹا ہوا تھا۔ انہوں نے معیز کو دیکھا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور آسمان ٹوٹ کر اپنے سر پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ معیز کی کن پٹی سے خون بہہ رہا تھا۔ بھٹکی ہوئی اندھی گولی نے اسے نشانہ بنا لیا تھا۔ ان کے پہلو سے چمٹا ہوا معیز بے جان حالت میں کھڑا تھا۔ پروفیسر ناصر پر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے چھت کو گھورے جا رہے تھے۔ طاہر ان سے کہہ رہا تھا،
آپ کو اپنی ناکامی کا دکھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی بھی تقدیر سے نہیں لڑ سکتا۔ موت اٹل ہے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے کیونکہ ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ سائنس چاہے کتنی بھی ترقی کر لے لیکن تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ آپ کے بیٹے کی موت کا دن مقرر تھا، اسے مقررہ دن ہی مرنا تھا۔ آپ نے اسے 2 بار بچانے کی کوشش کی مگر موت شکل بدل کر اسے دبوچ کر لے گئی۔ آپ کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ پروفیسر ناصر نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر اسے دیکھا اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔